ویلکم بیک. فیاض الحسن چوہان صاحب, آج بانی تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب اور ان کے جو حامی ہیں وہ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں, اور کانگریس مین سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جا کے کانگریس کے اندر آواز اٹھائیں گے, پٹیشنز جو ہیں وہ سائن کرائی جا رہی ہیں. تو میرا بڑا سادہ سا سوال ہے کہ اس وقت جو حرام مداخلت تھی آج وہ امریکی مداخلت حلال ہو جائے گی؟ اور پھر انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, تو جو کشمیر میں ہوتا ہے بحر الکاہل کے ساحل پر چند مرغابیاں مرتی ہیں تو امن کے لمبرداروں کی جو انسانی حقوق کے حصہ وہ جاگ جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے اس وقت؟ دیکھیں, جہاں تک تو شہباز گل کی بات ہے, یہ فارن ایلیمنٹ ہے. میں اس لفظ سے لوگ بہت کچھ سمجھ جائیں گے. وہ فارن ایلیمنٹ ہے, اس کا ایک ایجنڈا تھا. وہ جب آیا تھا پاکستان میں نے اسی وقت پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو کہہ دیا تھا, اور میں نے باخبر حلقوں کو بھی بتا دیا تھا کہ یہ ایک فارن ایلیمنٹ ہے جس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے. آپ ڈچ کورٹ میں چلے جائیں, اس کے پوچھیں اس کا باپ کدھر ہے, باپ کون تھا, کسی کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے, وہ جس ایجنڈے پہ ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے, جو اس کی ڈیوٹی فارن ایلیمنٹس نے لگائی ہے. اور اب سمپل سا ایک سوال پوچھوں گا, پینٹاگون کے اوپر حملہ ہو جائے, انڈیا کے آرمی کے جناب ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہو جائے, کسی ملک کی آرمی کی انسٹالیشن کے اوپر حملہ ہو جائے, ان کے شہداء کی جناب جو تاریخی مقامات ہیں ان کے اوپر حملہ ہو جائے, یا ان کی تنصیبات پہ حملہ ہو جائے, کون سا ملک ہے کہ جو اس کے اوپر کمپرومائز کرے گا؟ کون سی ریاست ہے جو اس کے اوپر کمپرومائز کرے گی؟ اور پھر پاکستان جیسا ملک جو ایک دفاعی ملک ہے, ہمارے چاروں اطراف سے جناب ہمیں ایک ایسے ممالک کے ساتھ ہماری ہمسائیگی ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے کوئی بھی آئیڈیل تعلقات زندگی میں کبھی نہیں رہے, اور پاکستان اپنے سروائیول کی جنگ فرام ڈے فرسٹ سے لڑ رہا ہے, اور اسپیشلی انڈیا, اور پھر ادھر سائڈ سے افغانستان, پھر اس سائڈ سے ایران. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی کے جو پاکستان کی مڈل کلاس کی ایک نمائندہ ادارہ ہے, جہاں میرے اور آپ جیسے پڑھے لکھے مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, حتیٰ کہ پور کلاس کے بچے وہ میرٹ کے اوپر سلیکٹ ہو کے لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل تک جو ہے نا وہ پہنچتے ہیں. وہ ادارہ جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے, جو وہ ادارہ جس کے بچے اور جوان وہ خط اول کے اوپر بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ہماری پوری قوم کی جناب وہ نمائندگی کرتے ہوئے وہ جاگتے ہیں اور ہم سوتے ہیں. آج بھی میرا بچہ جو ہے وہ راجستھان کے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہا ہے, اور وہ جاگتے ہیں اور میں سوتا ہوں, اور پورا پاکستان سوتا ہے. اور اس طرح لاکھوں بچے ہیں جانا جو پاک فوج کے اور جوان ہیں اور افسر ہیں. اگر ان کے اوپر حملہ ہو اور حملے کی بنیاد پہ اگر کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہو, تو شہباز گل جیسا فارن ایلیمنٹ وہ وہاں جا کے یہ لابنگ کرے کہ پاکستان کے اوپر پابندی لگائی جائے, پاکستان کی فوجی امداد کے اوپر پابندی لگائی جائے, پاکستان کے جناب معاشی طور پہ پیچ پرزے کسے جائیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بلنڈر اور کون سا ہو سکتا ہے. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں سوشل میڈیا سے لے کے پھر جناب آپ کی اوورسیز پاکستانیوں کی جو ساری ایک جناب پوری لاٹ ہے کہ جو ریاست کو اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے ایجنڈے پہ 1.25 سال سے تھی, اور اچھی خاصی کامیاب ہوئی ہے. میرے کاغذوں سے پوچھیں, میں ایک عوامی آدمی ہوں اور ساری چیزیں دیکھتا ہوں, سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں ایکٹیو ترین ہوں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں نے اپنی پوری لائف میں ملک دشمن طاقتوں کو اتنا کامیاب نہیں دیکھا جتنا میں نے اس پچھلے 1.25 سال کے اندر انہیں دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کی عوام اس وقت جناب جن حالات کے اندر ہے. اور یہ ہمارا چیلنج ہے, آپ کے لیے چیلنج ہے, میرے لیے چیلنج ہے کہ ہم نے اس 5th جنریشن وار میں دوبارہ ملک دشمن طاقتوں کو شکست دینی ہے, جس نے پاکستان کی حقیقی آزادی کے نام پر, جس نے پاکستان کے محب وطن شہریوں کو بنیاد بنا کر, جس نے پاکستان کے محب وطن نوجوانوں کو اپنا ٹول بنا کے, جس نے پاکستان کی سب سے محب وطن جماعت کہ جس کا ہر چھوٹے لیول کا بڑے لیول کا لیڈر جو ہے وہ ایک محب وطن شہری تھا اور ہے, اس کو استعمال کر کے پاکستان کی جو ہے وہ تباہی و بربادی کا سامان بنا دیا. ہم نے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے, لوگوں کو حقائق بتانے ہیں. چوہان صاحب میرا بڑا سادہ سا سوال ہے سر, سوشل میڈیا پہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہمارے گلے کیسے پڑ گئی؟ آہستہ آہستہ یہ جو جن لوگوں کے ہاتھ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں, جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم جیسے آپ کہہ رہے ہیں 1.5 سال کے اندر خاصے اسٹرانگلی آئے ہیں, اب ان کے خلاف سٹرن ایکشن ہو رہا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایکشن ہوتے ہوتے کافی دیر ہو گئی, کافی نقصان کیا انہوں نے؟
ہاں میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 5th جنریشن وار کیوں آغاز ہوا. 1998 کے اندر ریحان جب پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا تو اس وقت ملک دشمن طاقتوں نے طے کیا کہ اس پاکستان کو اور اس ملک کو کہ جو جغرافیکلی بھی سب سے امپورٹنٹ جناب ایک اسٹریٹیجیکل پوزیشن رکھتا ہے, جو ایٹم بام رکھتا ہے, اس کو اب ہم جنگ کر کے جناب شکست نہیں دے سکتے. اب اس کو شکست دینا ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس کی فوج اور عوام کے درمیان جناب خلیج پیدا کرنی ہے. یہی خلیج آپ دیکھ لیں کہ یمن, لبنان, سیریا, عراق وہاں پر پیدا ہوئی, وہاں پہ فوج کمزور ہوئی, وہ ملک تباہ ہو گئے. مصر میں فوج مضبوط تھی, وہ مصر آج بھی قائم ہے. انہوں نے پاکستان کے حوالے سے یہ پلان بنایا کہ فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج اور ایک دشمنی اور ایک نفرت کا ماحول بنایا جائے. آپ یقین جانیں انہوں نے 25 سال بڑا سموتھلی اس کے اوپر کام کیا. بڑی لمبی سٹوری ہے, میں آپ کے پروگرام کے اندر نہیں ابھی اس کو بتا سکتا, لیکن میں شارٹ کٹ کر کے اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے اس پلان کو آگے بڑھاتے اینڈ پہ آ کے یہ جو سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے اندر منیٹائزیشن, ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں, پچھلے 3-4 سال 5 سالوں میں پاکستان میں ایک منیٹائزیشن کا کنسپٹ لایا گیا. اب منیٹائزیشن یہ ہے کہ جدھر پاکستان کی پاپولر سٹینس اور نیریٹو ہوگا, چاہے وہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو, جو پاپولر نیریٹو ہوگا اسی کے اوپر یوٹیوبر, اسی کے اوپر بلاگر, اسی کے اوپر اینکر, اسی کے اوپر تجزیہ کار اپنے یوٹیوب, اپنی فیس بک, اپنے اس کے اوپر جناب اپنے ویلاگز چڑھائے گا, زیادہ سے زیادہ ویورشپ گین کرے گا. ادھر سے جناب آپ کی الگوریدمز بنے ہوں گے جناب, جتنے آپ کے ٹولز ہیں ان سوشل میڈیا ان کے جناب سرورز میں, اوپر سے پوری ایجنسیاں اس کو جناب باہر کی کنٹرول کر رہی ہوں گی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ساتھ چل رہی ہوگی. اس کے تحت اس نیریٹو کو پروموٹ کیا جائے گا اور پھر زیادہ سے زیادہ ویورشپ کی بنیاد پہ کوئی 30 لاکھ, کوئی 20 لاکھ, کوئی 1 کروڑ وہ مہینے کا کما رہا ہوگا. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ اس کی اس کمائی کی وجہ سے پاکستان کی عوام اور نوجوانوں کا مزاج اور طبیعت جس سائٹ پہ جا رہا ہے وہ ملک اور قوم کی تباہی اور بربادی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس منیٹائزیشن کو لانچ کر کے اب کیا ہوا, ہر روز ایک پینک اور ہراسمنٹ کے اوپر مبنی ہزاروں لوگ پچھلے 1.25 سال سے جناب ویلاگ چڑھاتے تھے. عمران جناب پارٹی لیڈر نے یہ کر دیا, پارٹی لیڈر نے وہ کر دیا, آرمی چیف نے فلاں کر دیا, ISI چیف کا یہ ہو گیا, اس کا فلاں ہو گیا, پانسا پلٹنے لگا, تختہ الٹنے لگا, پارٹی لیڈر تباہی کر کے رکھ دے گا ادارے کی, فلاں عجیب و غریب طوفان بدتمیزی. لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, جب دیکھتے ہیں تو جناب اس کے اوپر منیٹائزیشن ہوتی ہے. اس کمرشل آسپیکٹ نے نیوز کو نوائز میں بدل دیا, کریڈیبلٹی کو کیوس پہ بدل دیا. بالکل ٹھیک ہے. آپ باخبر 24 گھنٹے